اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب، ہماری گفتگو مستحبات نماز میں، تو مستحبات نماز کل میں نے آپ کو اجمالی طور پر بتائے، پھر آج بتانا چاہ رہا ہوں کہ جناب یہ شخص جب بیٹھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، نماز میں، تو تشہد میں بیٹھے گا تو تورک کر کے بیٹھے گا۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہے جو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اسے بیٹھ کے نماز پڑھنی، وہ کیسے بیٹھے گا؟ ویسے تو جیسے بیٹھے جائز ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک، لیکن اگر استحباب پر عمل کرے تو استحباب پر عمل جو ہے بیٹا ایسے ہوگا کہ وہ جو ہے جناب اپنے مقعد پہ بیٹھے گا اور گھٹنے اپنے یوں اوپر کھڑے کر دے گا، تشہد کی طرح نہیں بیٹھے گا، ایسے قرات کرے گا، الحمد سورت پڑھے گا، اس کے بعد پھر رکوع کرنے کی اگر صلاحیت رکھتا ہے تو جھک کر رکوع کرے گا، اگر وہ صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو بہرحال پھر وہ طریقہ جو اشارے والا تھا اس کے ذریعے رکوع وغیرہ کرے گا۔ اچھا، یہ تو وہ بیٹھنا ہے جو قیام کے بدلے میں بیٹھا، اور تشہد وغیرہ کے لیے کیسے بیٹھے، اس کے لیے تورک والا بیٹھنا مستحب ہے۔ یہ سب اس انسان کے لیے ہیں جو اس طریقے سے بیٹھ سکتا ہے، بے بس بندے کا حکم ہی الگ ہے۔ اور جب قیام میں ہے تو ہاتھ اپنے رانوں پہ رکھے گا، ٹھیک ہے، اور دوسری رکعت میں مستحب ہے کہ جناب 2 قنوت پڑھے، ٹھیک ہے، قنوت میں جو بھی دعا پڑھے وہ اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جمعہ نماز ایسی ہے جو 2 رکعت ہیں اور اس میں 2 قنوت ہیں، وہ بھی دونوں کے دونوں بیٹا مستحب ہیں، واجب نہیں ہے۔ پہلا قنوت رکوع سے پہلے، قرأت کے بعد اور رکوع سے پہلے، اور دوسرا قنوت جو ہے کیا ہے وہ رکوع کے بعد ہوگا۔ اس کے بعد قنوت میں بھی فرماتے ہیں مستحب ہے کہ ہاتھ اپنے بلند کرے اس طریقے سے کہ اس کی ہتھیلیاں اس کے منہ کے سامنے ہونی چاہیے، یعنی منہ سے اونچی بھی نہیں ہونی چاہیے اور منہ سے نیچی بھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے منہ کے سامنے ہتھیلیاں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جناب۔ قنوت پڑھ دے گا اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں یہ جو دعا مانگنا ہوتی ہے صرف قنوت میں نہیں بلکہ نماز کے مختلف حالات میں دعا مانگنا مستحب ہے۔ مثلا تشہد میں وتقبل شفاعتہ والی دعا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سجدے میں جاتے ہیں تو عام طور پر ہمارے ہاں آخری سجدے میں صرف دعا پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ مثلا وہ آخری، بھائی میں تو بھول گیا، آپ کو یاد ہے؟ ٹھیک ہے، آخری دعا میں فرض کریں اے اللہ مجھے بھی اور میرے فیملی والوں کو بھی نمازیوں میں سے قرار دے، ٹھیک ہے، یا جو ہے کیا ہے اے اللہ میری مغفرت کر، اس قسم کی جو ہے کیا وہ دعا پڑھے۔ اس کے بعد جو ہے جناب یہ آپ نماز سے جیسے فارغ ہو گئے تو سلام کہا، سلام کے بعد پھر ایک دعا ہے جس کو یہاں پر دعائے وحدت کے نام سے مشہور کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پرانے زمانے میں تو وہ جناب کافی ہمارے مساجد میں بھی آتی تھی، رکھی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، مثلا لا الہ الا اللہ الہ واحدا ونحن له مسلمون ولو کرہ المشرکون، ٹھیک ہے، یہ پڑھے۔ پھر جو ہے کیا ہے حضرت زہرا کی تسبیح پڑھے گا، وہ تسبیح کیسے ہے؟ 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ اس تسبیح کے بعد بھی کچھ پڑھنا ہے، فرماتے ہیں پڑھنا چاہے تو بھائی ہر وقت اپنے پروردگار سے رابطے میں رہنا اچھی بات ہے، لیکن طریقہ افضل یہ ہے کہ بھائی نماز عشاء پڑھی، نماز عشاء کے بعد آپ 2 رکعت وتیرہ پڑھیں، 2 رکعت وتیرہ کے بعد جو چاہیں دعائیں پڑھیں، پھر آخر میں حضرت تسبیح حضرت زہرا پڑھیں، یا آپ اس کے برعکس بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربع المصلی، ٹھیک ہے، یا یوں کہیں بیٹا تربع، اگر فعل مضارع پڑھیں گے تو پھر اس میں تو ایک اشکال ہو جائے گا بڑا، وہ یہ ہے کہ اس کا فاعل کون ہے؟ مصلی، اور مصلی کیا ہے بیٹا؟ مذکر ہے، مذکر کے لیے پھر علامت مضارع بھی یا ہونی چاہیے تھی، تا نہیں ہونی چاہیے تھی، ٹھیک ہے۔ تو پھر یا تو اب اس کو آپ کے پاس تا ہے یا ہے تا، تو
تو اس کو یا تو آپ کیا پڑھیں رب المصلی، باب تفعول کا فعل ماضی مانے، ٹھیک ہے، مصلی صاحب تربع کرے گا قاعدن بیٹھ کر، لعجزن کیوں بیٹھا ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھا ہے، اور لکونہا نافلتن، کونہا کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی نماز کی طرف، یہی ہے کہ یہ نماز نافلہ ہے، نافلہ نماز جناب سکندر صاحب کھڑے ہونے کا آپ اختیار رکھتے بھی ہیں، کھڑے ہونے کی قدرت رکھتے بھی ہیں، اس کے باوجود بیٹھ کر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں ایسے کرے گا کیسے بھائی، وہ تربع ہوتا کیا ہے، یعنی یجلس علی الیتیہ، یہ شخص اپنے دو جو ہے کیا ہے مخصوص ان جگہوں پہ بیٹھے گا، وہ ینصب اور جو ہے کیا بھائی لمبا کرے گا، ساقیتن اپنی جو ہے کیا ہے جناب ادا پنڈن کے پنڈلیوں کو یوں کھڑا کرے گا، وہ ورقی ہے اور رانوں کو بھی یوں کھڑا کرے گا جیسے بھٹ شاہ صاحب بیٹھتے تھے، کما تجلس المرأۃ متشہدتن، جیسے عورت حالت تشہد میں بیٹھتی تھی اس طریقے سے بیٹھے گا، کب، حال قراءت ہی، جب یہ شخص قراءت کر رہا ہے، وہ جناب یسنی رجلی ہے، اور یہ پھر اپنی ٹانگوں کو جو کیا ہے تسنیہ بنے گا یعنی پھر زمین پر رکھے گا، ٹھیک ہے، کب، حال رکوع ہی، جب رکوع کرتے، جالسن جب بیٹھ کر رکوع کرتے، دیکھیں بھائی جب قرأت کی تو آپ کے گھٹنے یوں اوپر تھے، گھٹنے اور آپ کی جو ہے کیا ہے جناب پنڈلیاں اور رانیں بھی جو کیا ہے اوپر آسمان کی طرح کھڑی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یعنی وہ جو ہے کیا ہے لمبی تھی، پھر رکوع کرنے کے لیے ان کو آپ پھر زمین پر رکھیں گے، ٹھیک ہے، جس طریقے سے عام لوگوں وہ طرح پڑھتے ہیں اس طریقے سے آپ کو رکوع کرنا ہوگا، حال رکوع ہی جالسن جب بیٹھ کر رکوع کرنا چاہتا ہے، بین یمدہما، بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے دونوں ٹانگوں کو کھینچ لے، وہ یخرجہما من ورائہ، اور یہ اپنے پیچھے ٹانگوں کو نکال دے، پاؤں کو پیچھے کی طرف نکال لے، رافعن الیہ، اور اپنے ان دونوں چیزوں کو جو کہ بلند کرے گا، ان عقبیہ اپنے پنڈلیوں سے، جافین فخذیہ در حالی کے اس کی جدا ہوں گی رانیں، ان تیت رکبتیہ اپنے گھٹنوں کے پیچھے والی طرف سے، بھائی رکوع جب کرے گا تو اس کی پنڈلیاں اور رانیں آپس میں چپکی ہوئی نہ ہوں بلکہ ایک دوسرے سے کیا ہوں جدا ہوں، منحنین اور یہ شخص جھکے گا، قدر ما اتنی مقدار میں کہ یحاذی وجہہ اس کا چہرہ برابر ہو جائے کس کے، ما قدام رکبتے اپنے گھٹنوں کے سامنے ہیں، یعنی جہاں پر آپ کے گھٹنے ہیں زمین پر، فرض کریں زمین سے 4 انچ اونچے ہیں گھٹنے، تو آپ کو اتنا جھکنا ہے کہ آپ کا چہرہ بھی 4 انچ جو کیا ہے وہ اونچا ہونا چاہیے، وہ تورک ہی، اور یہ مستحب ہے کہ یہ تورک والی حالت میں بیٹھے، کب، حالت تشہد ہی جو وہ تشہد پڑھتا ہے، تورک کیا ہے، بین یجلس علی ورقہ الایسر، یہ شخص اپنی الٹی سائڈ پہ بیٹھے گا، کما تقدم، فإنہ بالتحقیق یہ تورک مشترک بین المصلی، یہ نمازی کے درمیان مشترک ہے، قائما و جالسا، جو کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے بیٹھا وہ بھی تورک کرے گا، اور جو بیٹھ کر پڑھتا ہے وہ بھی کیا کرے گا، تورک کرے گا، والنظر قائما الی مسجد ہی، اور مستحب ہے کہ جب کھڑا ہوا ہے تو وہ دیکھے اپنے سجدگاہ کی طرف، بغیر تحدیق، گھور گھور کر نہیں دیکھے، ادا حفظو یہ کر ڈر کے وانگر بنا دیکھے، بلکہ آرام سے جیسے دیکھا جاتا ہے وہاں دیکھے، بل خاشعا بنظر، بلکہ نظر کرتے وقت اس میں کیا ہونا چاہیے، خشوع ہونا چاہیے، ٹھیک، وراکعا اور نظر کرے گا جب رکوع کرے، الی ما بین رجلیہ اپنے دونوں پاؤں کے بیچ میں، وہ ساجدن، بیٹا یہ بھی عطف ہے قائمن پر، یعنی وہ نظر ساجدن، اور سجدے میں نظر کرے گا، الی طرف انفہ اپنے ناک کی طرف، وہ متشہدن، اور تشہد کے وقت یہ نظر کرے گا، الی حجرہ ہی، ٹھیک ہے، اپنی یہ کیا ہے گود کی طرف ہو، کل ذالک مروی، بھائی یہ جو ہم نے کہا کہ ایسے دیکھے ادھر نظر کرے، یہ سب کے سب جو ہے کیا ہے منقول ہیں، روایت میں آئے ہیں، الا الاخیر، لیکن یہ گود میں دیکھنے والی بات روایت میں نہیں آئی، مشاہد، فذکرہ الاصحاب، اس کو کس نے ذکر کیا ہے، اصحاب نے،
وَلَمْ نَقِفْ عَلَى مُسْتَنَدِهِ، لیکن ہمیں اس کی کوئی دلیل نہیں ملی ہے۔ نعم، ہاں ایک بات ہے بھائی، اگر آپ گود کی طرف دیکھیں گے تو سکندر نماز میں آپ کی توجہ ادھر ادھر نہیں جائے گی، کیونکہ تشہد میں نظر ادھر آگے سے کوئی گزر رہا ہے، کوئی وضو کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، تو وہ نماز میں آپ کی توجہ ادھر ادھر جانے کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے گود میں دیکھنا۔ مانع من النظر، یہ جناب رکاوٹ بنتا ہے کہ آدمی دیکھے علما، ایک ایسی چیز کی طرف یشغل القلب، جو آپ کی دل کو، آپ کی توجہ کو اپنی طرف مشغول کر دے۔ ففیہ مناسبت، تو گود میں دیکھنے کی بھی ایک مناسبت ہے کہ غیر ہی، جیسے گود کے علاوہ دوسرے دیکھنے میں مناسبت ہے۔ بھائی جب آپ قیام میں ہیں، آپ سجدہ گاہ کی طرف دیکھتے رہیں تاکہ آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ جائے۔ وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ، اور مستحب ہے کہ دونوں ہاتھ رکھے، قائماً جب کھڑا ہے، علی فخذیہ، اپنے رانوں پر، بحذاء رکبتیہ، اپنے گھٹنوں کے سامنے، مضمومۃ الاصابع، انگلیاں اس وقت کھلی ہوئی نہ ہوں بلکہ انگلیاں آپس میں چپکی ہوئی ہوں۔ ومنہا الابہام، اور یہاں پر تو انگلیوں میں سے یہ انگوٹھا بھی، یعنی انگوٹھا بھی الگ نہیں ہونا چاہیے بلکہ یوں کر کے ہاتھ، دیکھیں بھائی میرے، اس طریقے سے کر کے ہاتھ یہاں پر رکھے۔ وراکعن، اور جب رکوع کرتا ہے تو ہاتھ رکھے گا کہاں پر؟ علی عین رکبتیہ، اپنے گھٹنے کی آنکھوں پر، آنکھوں پر یعنی گھٹنے کا جو بیچ ہے بیٹا وہاں پر رکھے گا، ٹھیک ہے۔ اور الاصابع والابہام مبسوطۃ، ہونا رکوع میں انگلیاں اور انگوٹھا کیا ہوگا؟ کھلا ہوا ہوگا، یعنی قیام میں آپس میں چپکے ہوئے ہوں گے، رکوع میں اس طریقے سے کھلے ہوئے ہوں گے۔ جمعہ ٹوٹل کے ٹوٹل تاکید، بھئی یہ جمعہ کا لفظ آپ نے کیوں کہا؟ کہتے ہیں یہ تاکید ہے کس کے لیے جناب؟ لبسط الابہام والاصابع، انگوٹھے اور انگلیوں کو کھولنے کے لیے۔ وہی مؤنثۃ سماعیۃ، کہتے ہیں جمعہ کیوں کہا؟ اجمعون کہنا چاہیے تھا، اجمعون مذکر کے لیے آتا ہے، کہتے نہیں یہ جو اصابع ہے یہ مؤنث سماعی ہے، اس لیے ان کے لیے جمعہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فلذالک، اسی مؤنث سماعی ہونے کی وجہ سے، اکدہا، مصنف صاحب نے تاکید لائی ہے کس کی؟ اصابع کی، بما، اس لفظ کے ساتھ، یؤکد بہ جمع المؤنث، جس لفظ کے ساتھ تاکید لائی جاتی ہے کس کی؟ جمع مؤنث کی۔ ہاں، اکد الاصابع، اصابع کی تاکید لائی ہے۔ ہاں، مؤنث مؤنث ہے، مذکر ہے بیٹا؟ کیا ہے؟ ہاں، خود مؤنث مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ کیوں، کیا لفظ ہے تانی سے؟ تن تو نہیں ہے نا مؤنث، یہ تو اسم میں مفعول واحد مذکر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، مؤنث مؤنث نہیں ہے۔ ہاں، وذکر الابہام، اور کیا بولنا ہے تو بولو، کہاں ہے مؤنثۃ بیٹا؟ ہاں، یہ تو یہاں پر ویسے لفظ مؤنث کیا ہے؟ ہاں ٹھیک، اور مصنف نے تاکید جو جمع لائی ہے مؤنثۃ کی لائی ہے یا اصابع کی؟ ہاں تو اصابع اس لیے کریں، فلذالک، اس مؤنث ہونے کی وجہ سے، اکدہا، اصابع کی تاکید لائی ہے، مؤنثۃ کی تو تاکید نہیں لائی۔ وذکر الابہام، بھائی ابہام کو ذکر کیوں کیا؟ یہاں ابہام بے معنی انگوٹھا، اور دوسرا جو ابہام ہے وہ بے معنی وہم، اور ابہام کو ذکر کیا ہے تاکہ دور کرے ایہام کو، ایہام کون سا؟ وہم، یعنی ممکن ہے کوئی شخص کہے کہ انگوٹھا جو ہے انگلیوں کے حکم سے خارج ہے، انگلیاں تو کہا کہ کھلی ہوئی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن ابہام کہتے ہیں وہ بھی کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ آپ کے ذہن میں وہم ممکن تھا کہ آئے کہ انگلیوں کا الگ حکم ہے، انگوٹھے کا الگ حکم ہے، ابہام کو ذکر کیا تھا کہ ایہام، ایہام بے معنی وہم، وہم کو دور کر دے۔ وہ تخصیص، یہ ابہام کو لے آنا ایک قسم کی تخصیص ہے، بعد تعمیم، تعمیم کے بعد۔ کیا مطلب؟ بھائی جب آپ نے اصابع کہا تو اس میں انگوٹھا بھی آ گیا، پھر انگوٹھے کو خاص طور پر ذکر کیا ہے، لأن الانگوٹھا احد الاصابع،
اس لیے کہ انگوٹھا بھی انگلیوں میں سے ایک ہے. وہ ساجدن، بھائی اب کس کی بات ہے؟ ہاتھ رکھنے کی. ٹھیک ہے، قیام کرے تو ہاتھ کہاں رکھے، رکوع کرے تو ہاتھ کہاں رکھے. وہ ساجدن، اور سجدے میں ہاتھ کہاں رکھے گا؟ بحذاء اذنیہ، اپنے کانوں کے سامنے رکھے گا. وہ متشہدن و جالسن، اور جب بیٹھا ہے تشہد کی وجہ سے بیٹھا ہو یا بغیر تشہد کے بیٹھا ہو. بغیر تشہد کے بھی بیٹھا جاتا ہے کیا حاجی صاحب نماز میں؟ استغفار کے وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ بیٹھتے ہیں. اور پہلی رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ بیٹھتے ہیں. کوئی تو کہتے ہیں جب بیٹھے گا لغیر تشہد، تشہد کے علاوہ کسی اور وجہ سے، علی فخذیہ، تو یہ ہاتھ کہاں رکھے گا؟ اپنے رانوں پر. کہیئت القیام، جب بیٹھے ہاتھ اپنے رانوں پر رکھ رہا ہے تو جیسے قیام کی حالت میں رکھ رہا تھا، بیٹھتے وقت بھی ایسے ہی رکھے گا. یعنی انگلیاں کھلی ہوئی نہیں ہوگی، انگلیاں بند ہوں گی، اور وہ گھٹنوں کے سامنے ہاتھ رکھے گا. ٹھیک ہے. فی کونہا کی ضمیر کہاں جائے گی بیٹا؟ اصابع، مضمومۃ الاصابع. یا فی کونہا، یہ حیت قیام کیا تھی کہ بھائی انگلیاں بند ہوں، بحذاء رکبتین، اور گھٹنوں کے سامنے ہاتھ رکھے جائیں. ویستحب القنوت، اور مستحب ہے قنوت استحبابا مؤکدا. استحباب بھی بیٹا کون سا سادہ استحباب نہیں ہے، بلکہ تاکید والا استحباب ہے. بل قیل بوجوب القنوت، بلکہ کہا گیا ہے کہ قنوت کیا ہے؟ واجب ہے. عقیب قراءت ثانیہ، دوسری قراءت کے بعد، فی الیومیت، نماز یومیہ میں، مطلقاً، چاہے وہ نماز جہری ہو چاہے سری ہو، آہستہ پڑھنے والی ہو یا آواز کے ساتھ پڑھنے والی ہو. وہ فی غیر الیومیہ، اور غیر یومیہ میں بھی بیٹا دوسری رکعت میں قنوت پڑھنا ہے. عدل جمعہ، سوائے جمعہ کے. ففیہا قنوتان، جمعہ میں دو قنوت ہوتے ہیں. احدہما فی الاولی، ان میں سے ایک قنوت جو پہلی رکعت میں ہوتا ہے، قبل رکوع، رکوع سے پہلے. والآخر فی الثانیۃ، اور دوسرا قنوت جو ہے کیا دوسری رکعت میں ہوتا ہے، بعد رکوع، رکوع کے بعد. بعدہ کی ضمیر کہاں گئی مشاہد؟ احسنتم. وہو حسن کجرفت. ہاں. والوتر ففیہا القنوتان، اور نماز وطر کو بھی ہم استثناء کرتے ہیں. کس سے؟ ایک قنوت والے حکم سے. وطر میں بھی دو قنوت ہوتے ہیں، قبل رکوع و بعد رکوع. ایک قنوت رکوع سے پہلے اور ایک قنوت رکوع کے بعد. وکیل یجوز فعل القنوت مطلقاً قبل رکوع و بعد. کیل والا تو بہت اچھا ہے، مطلقاً یعنی ہر نماز میں، وطر ہو، جمعہ ہو، ٹھیک ہے، یومیہ ہو، آپ کی مرضی ہے، رکوع سے پہلے قنوت پڑھیں یا رکوع کے بعد قنوت پڑھیں. وہ حسن للخبر، یہ بات اچھی ہے. کیوں؟ للخبر، حدیث اس بارے میں آئی ہے. وحملہ علی التقیۃ، اب کچھ لوگ بیوقوف سے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو حدیث ہے نا تقیہ کی وجہ سے آئی ہے کہ آپ رکوع کے بعد قنوت پڑھو. بھائی تقیہ تو اس کام میں ہوتا ہے جو سنیوں کے مطابق ہو. سنی تو قنوت پڑھتے ہی نہیں ہیں، نہ رکوع سے پہلے پڑھتے نہ رکوع کے بعد پڑھتے ہیں. ٹھیک. ضعیف لأن العامة لا يقولون بتخیر، اس لیے کہ عامہ یعنی اہل سنت والے بھی تخیر کے تو قائل نہیں ہیں کہ قبل از رکوع کرو یا بعد از رکوع کرو. وَلْيَكُنِ الْقُنُوتُ بِالْمَرْسُومِ، بھائی قنوت کون سا پڑھیں؟ فرماتے ہیں مرسوم بمعنی منقول. ویسے مرسوم کی معنی رسمی، جو رسمی طور پر قنوت چلا آ رہا ہے وہ پڑھو، علی الافضل، قول افضل کے بنیاد پر. وَيَجُوزُ بِغَيْرِ الْمَرْسُومِ، اور غیر مرسوم بھی آپ پڑھ سکتے. اللہم زوجنا، مولوی یہی دعا مانگتے ہیں نا. وَأَفْضَلُهُ كَلِمَاتُ احسنتم، اور افضل یہ ہے کہ وہ کلمات پڑھیں جسے امام زمانہ کے ظہور کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے یا جن کو کلمات فرج کہا جاتا ہے. وہ بعدہا، کلمات فرج پڑھنے کے بعد کیا کہے؟ اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا فی الدنیا والآخرہ انک علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے، یہ قنوت پڑھے. واقل القنوت، کم از کم قنوت کیا ہے؟ سبحان اللہ ثلاثاً، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہے، او خمسن، یا 5 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے. وَيُسْتَحَبُّ رَفْعُ الْيَدَيْنِ بِالْقُنُوتِ، اور مستحب ہے قنوت کے وقت ہاتھ بلند کرے.
मुवाज़ियन लिवजही, मुवाज़ियन यानी मुसावियन, वो हाथ जो है मुसावी हो, बराबर हो किसके, वजहिल मुसल्ली, नमाजी के चेहरे के, बुतूनुहुम इला समाए, उन हाथों का अंदरूनी हिस्सा किसकी तरफ होना चाहिए, आसमान की तरफ। हमारे यहाँ तो बाद लोग अजीब तरीके से दुआ मांगते हैं, ये दुआ मांगते हैं, यानी जैसे कि वो अपनी तरफ हथेलियां किए हुए हैं, ठीक है, नहीं भाई मांग रहे हो तो आप अपने हाथ यूं आसमान की तरफ बुलंद करो। खूब तरफ ताजी, ठीक, मजमूम असाब, अंगुलियां भी बंद होनी चाहिए, अंगुलियां ऐसे खुली हुई नहीं होनी चाहिए बुज्जे की तरह, ठीक है, इल्लल इबाम, हाँ अंगूठे खुले हुए हों, वल जहर बिही, और जो है मुस्तहब है कि कुनूत आवाज़ बुलंद के साथ पढ़ा जाए, लिल इमाम वल मुनफरिद, यानी अगर नमाज जमात है तो इमाम के लिए भी है, और अगर कोई शख्स फरादा नमाज पढ़ा है तो उसके लिए भी है, वसिर्रु लिल मामूम, लेकिन जमाअती साहब वो आहिस्ता पढ़ेगा, वह यफ़अलुहु नासी, और कुनूत को अंजाम देगा वो शख्स जो कुनूत भूल गया है। कब भूला, कबल रुकू, बेटा कबल रुकू का ताल्लुक यफ़अलु के साथ नहीं है, नासी, अंजाम देगा कुनूत को कौन, वो शख्स जो भूल गया है रुकू से पहले कुनूत करना, बादहू, वो कब अंजाम देगा, रुकू के बाद। वह कुलना बेतअय्युन ही कबलहू, अगर कि हम कायल भी हो गए कि मुअय्यन है कुनूत रुकू से पहले इख्तियारी हालत में, लेकिन इज़्तिरारी हालत में मुअय्यन नहीं है। फ़इन लम यज़कुर हो हत्ता तजावज़, अगर इस बंदे को लम यज़कुर हो, बेटा यज़कुर का फाइल कौन है, मुसल्ली, हो की ज़मीर जा रही है कुनूत की तरफ, अगर मुसल्ली को कुनूत याद नहीं आया, हत्ता तजावज़, यहाँ तक कि वो कुनूत पढ़ने वाली जगह से तजावुज कर गया, यानी वैसे तो रुकू के बाद उसे कुनूत पढ़ना चाहिए, वो भी नहीं पढ़ा, सजदे में चला गया, ठीक है, तो फिर क्या करेगा, कज़ा हो बाद सलात, ये शख्स उस कुनूत की कज़ा करेगा नमाज के बाद, जालिसन, बैठकर, सुम्मा फिर तरीक मुस्तकबिलन, अगर आप मस्जिद में बैठे थे या जहाँ नमाज पढ़ी वहां बैठे थे, वहां भी याद नहीं आया, तो फिर रास्ते में भी कुनूत पढ़ देगा, लेकिन मुस्तकबिलन, किबले की तरफ मुंह करना पड़ेगा। वह युताबिउल मामूम इमामहु, पैरवी करेगा मामूम अपने इमाम की फी है इस कुनूत में। वह इन कानल मामूम मसबूकन, अगर जे मामूम क्या हो, मसबूक, यानी इमाम साबिक है और मामूम मसबूक है। फर्ज कर इमाम की दूसरी रकात है, ठीक है, और मामूम की क्या है, पहली, तो इनमें साबिक कौन हुआ, इमाम या मामूम, इमाम, ठीक, तो उसकी दूसरी रकात में कुनूत पढ़ा है, आपकी पहली रकात तो भी आप कुनूत पढ़ दें, ठीक है, इस तरीके से उसकी पैरवी करनी पड़ेगी। वलियदु फी है, और दुआ मांगनी चाहिए कुनूत में, वो फी अहवाल सलात, और नमाज के मुख्तलिफ हालात में, ले दीन ही व दुनिया हो, भाई साहब दीन की भी दुआ मांगो, दुनिया के भी, सिर्फ नहीं कि है दिन, भाई बगैर दुनिया के दीन भी नहीं बनता। जब तक आपके पास पैसे नहीं होंगे आप सातर कहाँ से खरीदेंगे, जब तक पैसे नहीं होंगे तो खुशबू लगाना सवाब है, खुशबू कहाँ से आप खरीद करेंगे, जब तक पैसे नहीं होंगे आप गरीब की मदद नहीं कर सकते, गरीब की मदद करना चाहिए, जब तक पैसे नहीं होंगे आप मस्जिद नहीं बनवा सकेंगे। दीन दुनिया दोनों की दुआ करनी चाहिए, लेकिन मिनल मुबाह, भाई ये मुबाह किसके मुकाबले में, भाई मेरे सिर्फ हराम के मुकाबले में नहीं है, बल्कि मुबाह जो है क्या है, हाँ मुबाह सिर्फ और सिर्फ हराम के मुकाबले में, यानी इसमें वाजिब की भी दुआ कर सकते हैं, मुस्तहब की भी दुआ कर सकते हैं, और सादा सा मुबाह की भी आप दुआ कर सकते हैं, ठीक है, हत्ता कि मकरू की भी दुआ करना चाहें तो आप मकरू की भी दुआ कर सकते हैं। वल मुराद बिही होना, कहते मुराद मुबाह से यहाँ पर मुतलक जायज है, मुतलक जायज, भाई तवज्जो, एक वो जायज होता है जिसके दोनों तरफ मुसावियत है, अंजाम देना और न देना, इसको भी जायज कहा जाता है। दूसरा जायज होता है जिसको अंजाम देना जायज है लेकिन न देने की बात नहीं है, जैसे फजर की नमाज अंजाम देना जायज है या नहीं, जायज है, मना है मैंने नकीज, वो अलग बात है, यानी
آپ اگر کہیں یا اللہ مجھے فجر کی نماز کی توفیق عطا کر، تو یہ بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ لَوْ سَأَلَ الْمُحَرَّمَ، ہاں اگر حرام کا سأل یعنی دعا مانگی، ویسے تو سأل بھیک مانگنا، لیکن یہاں پر دعا، اگر حرام کی دعا مانگی یا اللہ مجھے سود خور قرار دے، یا اللہ مجھے شراب کی 2 بوتلیں دے، یا اللہ فلاں کی بیوی رات میرے کمرے میں آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی، البتہ مع علم ہی بتحریم، یہ نماز اس وقت باطل ہوگی جب اس شخص کو علم ہو بتحریم ہی کہ حرام کی دعا مانگنا حرام ہے۔ وَإِن جَهِلَ الْحُكْمَ الْوَضْعِ، اگر جب بطلان سے جاہل ہو پھر بھی نماز باطل ہوگی۔ بھائی ایک ہوتا ہے حکم تکلیفی، ایک ہوتا ہے حکم وضعی۔ حکم تکلیفی تو وہی احکام پنجگانہ ہے، حکم وضعی وہ ہے جو ان کا نتیجہ نکلتا ہے۔ بھائی نماز واجب ہے، یہ حکم تکلیفی ہے، لیکن بغیر وضو کے میں نماز پڑھوں گا یہ باطل ہے، یہ حکم وضعی ہے۔ وہ البطلان، وہ حکم وضعی کیا ہے؟ بطلان۔ اما جاہل و تحریم ہی، لیکن وہ شخص جو جاہل ہے کس سے؟ تحریم ہی، تحریم ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ دعائے حرام، کہ دعائے حرام حرام ہے، یعنی ففی عذر ہی وجہان، پھر آیا اس کا عذر قبول کیا جائے گا؟ یعنی ہم کہیں گے ہاں چلو تم نے کام تو غلط کیا، تمہاری نماز صحیح ہے، اجودہما العدم، اجود یہ ہے کہ اس کا عذر قابل قبول نہیں ہے، یعنی نسیم، پھر اس کی نماز صحیح ہوگی یا باطل ہوگی؟ احسنتم۔ صرح بہی، اس عدم کی تصریح کی ہے مصنف نے کتاب ذکر میں، وہ ظاہر الاطلاق ہونا، کہتے ہیں لمحہ میں بھی اطلاق کا ظہور اسی میں ہے کہ اس کی نماز یہ کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ وہ تعقیب، اور مستحب ہے کہ جناب تعقیب کرے۔ تعقیب کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ نماز کے بعد کچھ کرے، کیا کرے؟ وہ الاشتغال عقیب الصلاۃ بالدعاء، نماز کے بعد مشغول ہو جائے دعا مانگنے میں، اور ذکر یا کو اللہ کا ذکر کرے، وہ غیر منحصر۔ تعقیب بیٹا منحصر نہیں ہے کہ صرف 3 مرتبہ 4 مرتبہ فلاں ذکر پڑھو، لکثرت ما ورد من التعقیب، جیسے کہ تعقیبات کے بارے میں بہت کچھ آیا ہے ہمارے کتابوں میں اہل بیت علیہ السلام سے۔ وہ افضل ہو، جناب افضل تعقیب کیا ہے؟ التکبیر ثلاثا، جیسے ہی 3 مرتبہ آپ نے سکندر سلام تو کہا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ مستحب ہے۔ رافعا بہا، در حالی کے بلند کرے گا اس تکبیر کے وقت کس کو؟ یدئی ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو، الی حذاء اذنیہ ہے، اپنے دونوں کانوں کے برابر، واضعا لہما علی رکبتیہ، پھر دونوں ہاتھوں کو رکھے گا اپنے گھٹنوں پر، او قریبا من الگھٹنے، یا گھٹنوں کے قریب رکھ دے گا، مستقبلا بباطنہما القبلۃ، در حالی کہ جب ہاتھ بلند کر رہا ہے بھائی میرے، تو ہاتھوں کی ہتھیلیاں کس کی طرف ہونی چاہیے؟ قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ ثم تحلیل، پھر جناب یہ کیا ہے؟ تحلیل مستحب ہے بالمرسوم۔ تحلیل کا ویسے مطلب لا الہ الا اللہ کہنا، لیکن وہ تحلیل جو ائمہ معصومین سے نقل ہوئی ہے وہ لا الہ الا اللہ الہ واحد ونحن له مسلمون الخ، یہ بھی ایک صفحے کی تحلیل ہے۔ ثم تسبیح الزہرا، پھر حضرت زہرا کی تسبیح پڑھنا مستحب ہے۔ وتعقیبها بثم، مولوی خدا ان کی مغفرت کرے واقعا بہت دماغ لڑاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت زہرا کی تسبیح کو ثم کے ساتھ انہوں نے جو کیا ہے وہ عطف کیا ہے، جبکہ دوسرے مستحبات کو واو کے ذریعے عطف کیا تھا، تو ثم ترتیب پہ اور تراخی پہ دلالت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایسا تو کہیں نہیں کہ حضرت زہرا کی تسبیح کی فضیلت کم ہے، کہتے ہیں یہ ثم فضیلت کے کمی پر دلالت نہیں کرتی، یہ ترتیب پہ دلالت کرتی کہ اتنی لمبی چڑھے دعائیں مانگے پھر یہ کریں۔ وتعقیب تسبیح بثم من حیث رتبت للفضیلت، رتبہ یعنی ترتیب، رتبہ بھی وہ سندھی یا اردو والا رتبہ نہیں ہے، یعنی ترتیب کے لحاظ سے ثم کے ساتھ انہوں نے عطف کیا ہے، للفضیلت، فضیلت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ والا فہی، اگر فضیلت کو دیکھا جائے تو یہ تسبیح افضل تعقیب، تعقیبات میں جتنی بھی تعقیبات ہیں ان میں سب سے افضل کیا ہے؟ یہ تسبیح حضرت زہرا ہے، مطلقاً۔ مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعقیبات ثلاثہ جو ہم نے بتائیں، کون سی بھائی؟ 3 مرتبہ تکبیر، پھر ہم نے کیا کہا؟ تحلیل، یہ یا کوئی اور تعقیبات، بل رویہ
انها افضل من 1000 رکعت لا تسبیح عقبها، بلکہ روایت میں تو یہ آیا ہے کہ یہ تسبیح افضل ہے 1000 اس رکعت سے جس کے بعد تسبیح نہ پڑھی جائے۔ میں اس حدیث کی وجہ سے تقریباً زندگی میں اور نفلہ وغیرہ پڑھوں یا نہ پڑھوں لیکن نماز کے بعد تسبیح پڑھتا ہوں۔ تقریباً کوئی مہینے 2 مہینے میں کوئی ایسی نماز ہو جس کے بعد میں تسبیح نہ پڑھتا ہوں، کیونکہ بھائی 1000 رکعت پڑھو اس کے بعد میں تسبیح نہ پڑھو، اور ادھر 2 رکعت پڑھو اس میں تسبیح پڑھو، تو یہ تسبیح تمہاری پڑھنا اس 1000 رکعت سے بہتر ہے۔ وہ کیفیتها، تسبیح حضرت زہرا کی کیفیت کیا ہے؟ ان یکبر 34 مرتن، 34 مرتبہ کیا کہے گا؟ اللہ اکبر۔ مرتن کو میں نے منصوب کیوں پڑھا نسیم؟ کون سا حرف عطف ہے بیٹا؟ سکندر صاحب، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، مشاہد صاحب، تمیز ہے بیٹا، یکبر کو تو 4 مفعول ہے، اس کو 2 مفعول چاہیے کیا؟ وہ یحمد، اور یہ کہ حمد کرے گا 33 33 مرتبہ، وہ یسبح 33 اور سبحان اللہ کہے گا 33 مرتبہ۔ ثم الدعاء بعد تسبیح، پھر تسبیح کے بعد دعا مانگے بالمنقول جو ائمہ معصومین سے نقل ہوئی ہے۔ ثم بما سنہ، ائمہ معصومین والی دعا پڑھنے کے بعد بما سنہ جو چاہے وہ دعا پڑھیں۔ ثم سجدتا الشکر، پھر 2 سجدے شکر کرنے، ہم تو آج تک ایک کرتے ہیں اور اس ایک کو بھی ابھی ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ وہ یؤفر بینہما، اور یہ شخص کیا ہے اپنے گل رگڑے گا ان دونوں سجدوں کے بیچ میں، ٹھیک ہے؟ جب بھی نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ پیشانی کے دونوں طرف، وہ کھدئی، اور اپنے دونوں گال، الایمن پہلے جو ہے سیدھا گال رگڑے گا، منہما ان دونوں میں سے، ثم الایسر پھر الٹا گال رگڑے گا، مفترشن ذراعی، در حالی کہ اپنی کوہنیاں بھی زمین پہ رکھے ہوگا، وہ صدرہ و بطنہ، اور اگر اس کا سینہ زمین پہ لگتا ہے تو سینہ بھی زمین پہ لگائے گا، پیٹ زمین پہ لگتا ہے تو پیٹ بھی زمین پر لگائے گا، واضعا جبہتہ مکانہا حال الصلاۃ، اور یہ رکھے گا اپنی پیشانی مکانہا اس پیشانی کی جگہ پر، کون سی؟ حال الصلاۃ، نماز کے وقت جہاں پیشانی رکھ رہا تھا یعنی سجدگاہ پر، ٹھیک ہے؟ قائلا فیہما، در حالی کے دونوں سجدوں میں کیا کہے گا؟ الحمدللہ شکرا شکرا، ٹھیک ہے؟ 100 مرتن، 100 مرتبہ۔ مرتن کو میں نے مجرور کیوں پڑھا مشاہد؟ یار کچھ تو پیچھے والی کتابوں کا بھی خیال کرو نا۔ سکندر کس کی؟ ٹھیک، اور 11 سے لے کے 99 تک کون سی منصوب؟ مفرد یا غیر مفرد؟ ٹھیک، اور 100 اور 1000 کی؟ ہاں 100 اور 1000 کی، اور 3 سے لے کے 10 تک کی؟ 3 سے لے کے 10 تک بیٹا جمع مجرور، اور 100 اور 1000 کی؟ ہاں تو پھر میعت کے بعد کیا آنا چاہیے؟ مرتن، ٹھیک ہے؟ یہ تمیز ہے میعت کی۔ وفی کل عاشرتن، اب یہ اتنی سجدہ شکر یاد کرنا پڑے گا، ہر 10ویں مرتبے میں کیا کہے گا؟ شکرن للمجیب، ٹھیک ہے؟ میں شکر کرتا ہوں کس کا؟ مجیب کا۔ مجیب کون ہے؟ قبول کرنے والا۔ ودونہ، اب اگر مشاہد صاحب 100 مرتبہ نہیں کہہ سکتا الحمدللہ شکرن شکرا، تو پھر شکرن میں پھر 100 دفعہ صرف شکرن 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 کہے۔ اگر 100 دفعہ بھی نہیں کہتا تو وہ اقل شکر شکرن ثلاثا، 3 مرتبہ شکر کہے۔ وَيَدْعُ فِيهِمَا وَبَعْدَهُمَا، اور دعا پڑھے گا دونوں سجدوں میں اور دونوں سجدوں کے بعد بالمرسوم جو ائمہ معصومین سے نقل ہوئی ہے۔ بھائی میرے اب خدا اسی نماز نصیب کرے، سستی میں میرے خیال میں پڑھ تو نہیں پائیں گے۔